السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول کا آج تیسرا جمعہ ہے، اور اس مناسبت سے یکے بعد دیگرے سیرت کے موضوع پر ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے یکم ربیع الاول کو جس بات کی تشریح کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ربیع الاول کے مطالبات کیا ہیں۔ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ مہینہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر اس ماہ مبارک میں کرنے کے کام کیا ہیں اور نہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ الحمدللہ اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ ہو گیا۔ پھر دوسرے جمعے میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ وضاحت کی گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، ولادت باسعادت سے لے کر 40 سال جب آپ کی عمر پہنچی اس وقت تک، اور نمبر دو، 40 سال کے بعد والی زندگی۔ پہلے والی زندگی جو ہے وہ عمومی اصطلاح میں کہا جائے گا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے محمد بن عبداللہ والی زندگی۔ اور جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا 40 سال کے بعد آپ کو نبوت مل گئی، تو اب جو زندگی شروع ہوئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، اور یہی وہ زندگی ہے جس کے متعلق قرآن مطالبہ کر رہا ہے کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ ورنہ اس پہلی زندگی کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیاں منائیں، اور خوشیاں منانے میں سب سے آگے کون تھا؟ سب سے آگے وہ شخص تھا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا تھا ابو لہب، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک تھا، اور آپ کا سگا چچا جو سب سے بڑا مشرک ت
یہ خوشی اس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق نہیں تھی، بلکہ محمد بن عبداللہ کی تشریف آوری سے متعلق تھی۔ اور جیسے ہی وقت آیا اور اسے معلوم ہوا کہ اب محمد بن عبداللہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، تو وہ سگا چچا جو جس نے ولادت کیا وہ بچے کو اٹھایا تھا، گود میں پیار کیا تھا، سینے سے لگایا تھا، وہی سگا چچا سب سے بڑا دشمن تھا، اور وہی سگا چچا وہ شخص تھا جو سب سے پہلا پتھر مارنے والا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اندازہ لگائیے، یہ فرق ہے محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں، اور اس سلسلے میں تفصیلی واقعات کا میں نے ذکر کیا تھا۔ آج کی اس نشست نے سیرت طیبہ کے حوالے سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہیں انسانی حقوق۔ دنیا میں اودم مچی ہوتی ہے، او ہو صاحب، ایسا لگتا ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ سارے بس آج ہی بتلا رہے ہیں، اس سے پہلے تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ مذہب اسلام جس نے انسانی حقوق اتنی تفصیل سے بتایا کہ کسی اور نے نہیں بتایا۔ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، یہ 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ پوری آیت دیکھا جائے تو حقوق سے متعلق ہے۔ اس میں 1 سے لے کے 10 تک 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور 10 میں سے صرف ایک حق جو ہے وہ اللہ کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو صرف ایک حق اللہ کا ہے، اور باقی نمبر 2 سے لے کے اور نمبر 10 تک 9 حق جو ہیں وہ بندوں کے حقوق ہیں۔ یہ جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں والدین بھی ہیں، اعزاء اقارب بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، غرض ہے کہ پوری تفصیل ہے۔ تو انسانی حقوق جس کا تم ڈھول پیٹ رہے ہو، انسانی حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اور آج کی دنیا کی پبلسٹی کیا ہے۔ آج کی دنیا کے پاس ہیومن رائٹس کے نام سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو وہ استعمال کرتے ہیں کس طرح سے کہ صاحب ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ وہ صاحب ہمیں جو ہے جتنا انسانی حقوق کا درد ہمارے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بڑی طاقتیں چھوٹوں کو ہڑپ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اور گر نہیں ہے، یہی ایک گر ہے کہ صاحب وہ ہیومن رائٹس متاثر ہو رہے ہیں، انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم جا کے عراق میں بمباری کر رہے ہیں، انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا ہم جا کے افغانستان میں بمباری کر رہے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں۔ پوری دنیا میں، پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کے لیے حربہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ انسانی حقوق کے نام پر ہوتا ہے۔ آج دنیا کے کسی کونے میں اسلامی شریعت کے نفاذ کی بات تو کر لی ہے، بس ادھر بات ہوئی اور ادھر ایک طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ طوفان کس بات کا ہوتا ہے کہ صاحب انسانی حقوق متاثر ہوں گے۔ اسلامی شریعت اگر نافذ ہو گئی تو انسانی حقوق متاثر ہوں گے، تمہارا بیڑا غرق ہو۔ کیسی بیکار اور غلط قسم کی باتیں ہیں۔ انسانوں کو جتنے حقوق مذہب اسلام نے دیے ہیں ان حقوق کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے اللہ کا حق بیان کیا مختصر، صرف ایک حق، 10 حقوق بتلائے اس آیت میں، اور اس میں صرف ایک حق اللہ کا بتلایا، اور باقی 9 حقوق نہ صرف بندوں کے ہیں، نہ صرف انسانوں کے ہیں، بلکہ ان کی پوری تفصیل ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ ایک جملہ کہا تھا کہ صرف پڑوسیوں کے حقوق کو لے لیں تو پڑوسیوں کے بارے میں مذہب اسلام نے اتنی تفصیل بیان کی، ایسے نئے قسم کے پڑوسی بتائے جو شاید ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی نہ ہے کہ اچھا یہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ اسی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس وقت آپ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آپ کے دائیں بائیں یا کسی گاڑی میں جا رہے ہیں وہاں پر دائیں بائیں جو بھی آپ کے برابر میں بیٹھا ہے یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔
اور اس کے بھی حقوق ہیں، اور ان حقوق کا خیال کرنا یہ ہمیں شریعت مطہرہ نے سکھایا ہے۔ تو اللہ کی کتاب قرآن مجید تو اتنی تفصیل سے ہمیں احکامات دے رہی ہے، ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے کہ اول تو کتاب اللہ کے مطالعے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ بالفرض کبھی کسی وقت اگر ہم اللہ کی اس آخری کتاب کو پڑھتے ہیں تو کس نیت سے پڑھتے ہیں؟ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی، اور جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ نیت پوری ہوگی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں، کوئی خامی بھی نہیں، کوئی کمی بھی نہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے صرف اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ جس چیز کے لیے آپ نے پڑھا وہ تو آپ کو مل گئی، لیکن اصل چیز تھی عملی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کرنا، اس سے ہم محروم ہیں۔ کیوں محروم ہیں؟ محرومی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نیت سے اللہ کی کتاب کو کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں، کبھی معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ کی کتاب ہماری کس کس طرح سے رہنمائی کر رہی ہے زندگی کے مختلف معاملات کے سلسلے میں۔ زندگی کے جو معاملات ہیں ان معاملات کو ہم کس طرح سے سدھاریں اور زندگی کس طرح سے گزاریں، یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کی کتاب بتائے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بتائیں گی۔ اور یہ ہمیں معلوم کب ہوگا؟ جب ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ طلب ہوگی تو پھر طلب کے حساب سے رسد ہوتی ہے، اگر طلب ہی نہیں ہوگی تو پھر رسد کہاں سے آئے گی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانی حقوق کے بارے میں سنت مبارکہ کیا تھی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا واقعہ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی زمانے میں آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مجوسی کہلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہیں، آتش پرستی کا جو مذہب ہے یہ صحیح نہیں ہے، عیسائیت صحیح ہے۔ تو عیسائیت کو اختیار کر لیا انہوں نے، عیسائی بن گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، ان کو معلوم ہوا کہ نہیں بھائی، عیسائیت بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل صحیح مذہب ہے یہودیت۔ تو انہوں نے یہودی مذہب کو اختیار کر لیا۔ یہودیوں کے غلام تھے، اور صرف کسی ایک یہودی کے نہیں، انسان اس زمانے میں بکاؤ مال تھا، جس کا جب دل چاہتا کچھ دن رکھتا اٹھا کے دوسرے کو بیچ دیتا، تیسرے کو بیچ دیتا۔ ہم شاید اپنی گاڑی اور اپنی قیمتی چیزوں کو اتنا جلدی نہ تبدیل کرتے ہوں گے جتنا جلدی وہ غلاموں کو تبدیل کرتے تھے۔ تو یکے بعد دیگرے مختلف لوگ ان کو بیچتے رہے اور مختلف لوگ خریدتے رہے۔ 10 مالکوں کے ہاتھوں سے گزر کے اب وہ آخری جس مالک کے پاس آئے تھے، وہ مالک کس علاقے میں تھا؟ وہ مدینہ منورہ میں تھا۔ مدینہ منورہ کا اس وقت نام تھا یثرب۔ تو مدینہ منورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں ایک غلام کی حیثیت سے۔ ذرا غور کیجئے، غلامی کا یہ سودا ان کے حق میں کتنا بڑا نفع مند ثابت ہوا۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ادھر یہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تھے، مقام قباء میں تشریف لے آئے تھے، اور انہوں نے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی آمد کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر آخر میں تشریف لائیں گے ہجرت کر کے، وہ کھجوروں والی زمین ہوگی۔ اب وہ کون سی زمین ہے؟ وہ پتہ چلا کہ وہ یہی یثرب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غلامی ان کے حق میں کتنی نفع مند ثابت ہوئی۔ بعض لوگوں کے لیے غلامی عجیب و غریب انداز میں نفع مند ثابت ہوتی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے کچھ لوگوں نے نکالا اور پھر اس کے بعد بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع ہوئی غلامی سے اور ختم کہاں ہوئی بادشاہت پر۔ کیسی عجیب و غریب، کیسی بابرکت غلامی تھی۔ اسی طرح سے ایک اور غلام ہیں، ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں۔ قاری صاحب یہاں آ جائیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر پال لیا تھا۔ لے پالک جسے کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے متبنہ۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں آئے تھے، جب آئے تو اس وقت یہ غلام تھے، غلامی کی حالت میں لائے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پال لیا، غلامی سے آزادی مل گئی، اور ان کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو زید کہنا لگے گئے، زید کے والد۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو غلامی بڑی راس آئی ہے، غلامی کی وجہ سے ان کا مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینہ منورہ میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ غزوہ بدر میں شریک ہو سکے، نہ غزوہ احد میں شریک ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کے غلام تھے، آزاد نہیں ہوئے تھے۔ البتہ جب غزوہ خندق کا وقت آیا تو اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آزادی نصیب کر دی۔ آزاد ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے، بلکہ یہ جو خندق کھودی گئی یہ انہی کے مشورے سے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کے لحاظ سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم خندق کھود دیں، دشمن جو ہے اس طرف آ نہیں سکے گا، دشمن کو روکنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو کر مدینہ منورہ میں جو آئے ہیں تو کس حیثیت سے آئے ہیں؟ مہاجر کی حیثیت سے۔ اور جتنے بھی مہاجرین آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو جوڑ دیا تھا ایک انصاری صحابی کے ساتھ۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے پہلے سے جو مسلمان تھے وہ انصاری کہلاتے ہیں، تو ایک ایک مسلمان کو ایک ایک مہاجر کے ساتھ جوڑ دیا تھا، بھائی بنا دیا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑ دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عمر ان کی گزر چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم ہو گیا، آپس میں بھائی بن گئے، اور مواخات کا یہ رشتہ وہ ہے جو خونی رشتے سے بڑھ گیا۔ مثالیں قائم کی ان لوگوں نے کہ خونی رشتے سے زیادہ انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کر چکے تھے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی زمانے میں آتش پرست تھے، مجوسی تھے، پھر اس کے بعد عیسائی ہو گئے تھے، پھر یہودی، تو مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے آئے تھے، لہذا مذہب اسلام جب سامنے آیا تو مذہب اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی۔ اپنے انصاری بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نصیحت کی، ظاہر ہے کہ بھائی بن گئے تھے اور چھوٹے بھائی تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے، ابو دردہ چھوٹے تھے، تو اپنے چھوٹے بھائی کو انہوں نے جو نصیحت کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی دیکھو دنیا میں رہنا ہے تو سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ انسانی حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور ان انسانی حقوق کو ادا کرنا یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ ہر ایک کا حق ادا کرو، نہ اللہ کے لیے بندوں کی حق تلفی ہو اور نہ بندوں کے کہنے پر اللہ کے حقوق سے دستبرداری ہو۔ اللہ کا اگر حکم مان رہے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقت نکال رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، سب کو بھول جاؤ، نہیں، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ایسا نہ ہو کہ تم دین پر عمل کرنا چاہتے ہو اور پتہ چلا دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ تمہاری ماں ہے،
تمہارا باپ ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بہن، بھائی، تمہاری بیوی، یہ لوگ اگر دین کے معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ان کی بات ہرگز نہ مانو۔ نہ اللہ کے لیے بندوں کی حق تلفی ہو، نہ بندوں کے کہنے پر اللہ کے حقوق سے دستبرداری ہو۔ ترتیب وہی ہے قرآنی ترتیب کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ بندوں کے حقوق ادا کرو۔ ذرا اس زمانے پر کے حالات پر نظر ڈالیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں اور اس کے بعد خیر القرون میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں گیا ہو، نہیں۔ صرف ایک مثال ملے گی ایک صحابی کی، اور وہ بھی ضرورتاً دینی ضرورت کے پیش نظر عبرانی زبان سیکھنے کے لیے گئے اور 1 ماہ میں یہ واپس آ گئے۔ اور وہ 1 ماہ میں عبرانی زبان انہوں نے کیوں سیکھی؟ یہود کے شر سے بچنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اپنے مطلب کی بات لکھ کر مسلمانوں کی طرف منسوب نہ کر دیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسی بہار آئی کہ پوری دنیا نے دیکھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا عجیب تبدیلی آئی کہ جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو غاصب تھے وہ امین بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، اور جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آئی، یہ دین اسلام کی برکت سے آئی۔ دین اسلام کو انہوں نے نہ صرف قبول کیا، معاف کیجیے گا بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کو میں نے بھی قبول کیا ہے، آپ نے بھی قبول کیا ہے، ہم نے بھی قبول کیا ہے، لیکن ہمارے اور ان کے قبول کرنے میں زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ ادھر قبول کیا اور ادھر نہ صرف اسلام پر عمل کرنا ہے بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، اس پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کی یہ سرزمین یہ ہیروز کی نرسری بن گئی، ایک سے ایک ہیرو، ہر شخص اپنی جگہ ایک بہت بڑا ہیرو ہے، بہت بڑا ہیرا ہے۔ جس طرح سے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے پہچانی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو دیکھ لیجئے، ہر شاگرد اپنی جگہ چند آفتاب، چند ماہتاب۔ جس طرح سے پھولوں کی نرسری میں آپ چلے جائیں، بے شمار پھول ہوتے ہیں، کھلے ہوئے پھول مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، مختلف ان کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال تھا کہ ہر گلیلا رنگ و بوئے دیگر است، ہر ایک پھول کی ایک الگ خوشبو ہے اور الگ اس کا رنگ ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت تھی۔ اس خصوصیت کو دیکھتے ہوئے بعد والوں نے رہنمائی حاصل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے، کوئی گلاب کہلاتا ہے، کوئی موتیا کہلاتا ہے، کوئی چمیلی ہے، کوئی گیندے کے پھول ہیں۔ جو شخصیت بھی اٹھی ہے وہ وقت کے قائد کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئی ہے۔ آج دنیا میں مینجمنٹ کے کورسز کروائے جاتے ہیں، اور جب مینجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں تو سمجھانے کے لیے کچھ عملی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جسے آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کیس اسٹڈی۔ تو عقلی گھوڑے دوڑا کر دیکھ لو تعلیمات نبوی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیسا انقلاب برپا کر دیا تھا، عجیب و غریب انقلاب، وہ عظیم تبدیلی کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال نہیں دے سکتا۔ آج کی متمدن دنیا، آج حال کیا ہے؟ آج دنیا میں کسی ایک شعبے میں تعلیم دی جاتی ہے، بس کوئی ایک لائن آپ اختیار کر لیں، یا تو میڈیکل یا انجینئرنگ یا بزنس ایڈمنسٹریشن، یا انجینئرنگ میں آپ کا دل چاہ رہا ہے ایروناٹیکل ہوائی جہاز، تو خلاصہ یہ کہ جو آپ نے فیلڈ اختیار کر لی اس فیلڈ سے متعلق آپ کے پاس معلومات ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن قربان جائیے
صفہ کے چبوترے پر کہ تعلیم و تربیت کے ایسے جوہر لٹائے گئے کہ جو آیا وہ ماہ کامل بن کر نکلا۔ ہر ایک اپنی جگہ، میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ ہر ایک اپنی جگہ چند آفتاب، چند ماہتاب، ہر ایک اپنی جگہ ماہ کامل بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کو دکھانا تھا کہ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلانا تھا کہ دیکھو بھئی ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ خدا شاہد ہے یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بادشاہت بھی قدموں میں آئے گی۔ دنیا کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کہنا چاہیے بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے گر صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، کاش کہ ہم اس کا کہنا چاہیے عملی نمونہ پیش کر سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم اختیار کریں گے تو آخرت کی کامیابی تو اپنی جگہ ہے ہی، یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم فلاح پائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم نجات حاصل کریں گے۔ ہم دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم اختیار کر لیں۔ خدا کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ لعیق صاحب کی اہلیہ کا آپریشن ہے، اس کے علاوہ حنیف بھائی کی ہمشیرہ کا بھی اوپن ہارٹ کا آپریشن ہے، اخلاق صاحب کی والدہ اور خالہ، یحییٰ صاحب، شعیب اقبال صاحب، تسکین محمد خان صاحب، نذیر خان صاحب، شہیر عبد الرحمن صاحب، فاضل صاحب کی اہلیہ حافظ نعمان راشد صاحب اور ہمارے احسان بھائی احسان وٹاڈاڑی علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملیہ۔ سہیل داد خان صاحب گردوں کے مرض میں اور آنکھوں کے مرض میں کی تکلیف ہے، 2 مہینے سے مبتلا ہیں، ہاسپٹلائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ فرید صاحب اور دیگر تمام پریشان حال لوگوں کے لیے کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح نصیب فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال و طیب روزگار عطا فرمائے۔ جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ معاش کے لیے دیگر ذرائع جن حضرات نے اختیار کیے ہوئے ہیں، صنعت ہے، زراعت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ اولادوں کے رشتوں کے سلسلے میں جو لوگ فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکر مندی کا خاتمہ فرمائے اور غیب سے اچھے اچھے رشتے بھیجے۔ رویداد نگر کے رہائشی جناب قاسم صاحب میکینک، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، بہت ہی نیک آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے۔ امت مسلمہ کے جمیع ملک، قوم اور امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ جمیع مسائل غیب سے حل فرمائے۔ اس پرچے پر لکھا ہوا ہے کہ پی ٹی ہاسپٹل کی طرف سے کرونا ویکسین کے سلسلے میں مسجد کے سامنے وین کھڑی ہوئی ہے، جو حضرات اس سلسلے میں کرونا ویکسین کا انجیکشن لگوانا چاہیں وہ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ حاضرین کرام، قرآن کریم کے 10ویں سپارے کی سورہ توبہ کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے درجہ بیان کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگے ہوتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، ان لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک هم المہتدین، یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، یہی نیک لوگ ہیں، یہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ کون ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے؟ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور اللہ کا گھر کون سا ہے؟ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ اور اللہ کے گھر کی تعمیر کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اس سے مراد صرف وہ تعمیر نہیں جسے ہم اور آپ تعمیر کہتے ہیں، کنسٹرکشن نہیں، وہ اپنی جگہ تعمیر ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کی تعمیر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی یہ مسجد، اس لحاظ سے ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ مسجد روز اول سے نہ صرف کنسٹرکشن کے لحاظ سے، تعمیر کے لحاظ سے الحمدللہ نمبر 1 ہے، اور ساتھ ہی کہ مسجد کو آباد کرنے کی بھی نمازیوں نے کوشش کی، اور الحمدللہ روز اول سے اب تک اس میں کامیاب ہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد ایک آباد مسجد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد تو بن گئی پتہ چلے نمازی نہیں ہے۔ مسجد تو بنا رہی شبر میں، ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ مسجد بنی بھی اور نمازیوں سے خالی ہو، الحمدللہ نمازیوں سے بھی بھری ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم، اس کا انعام اور اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی ہمیں عطا کی، عالی شان جامع مسجد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی قائم ہے، جامعہ اسلامیہ امداد العلوم، جہاں نورانی قاعدے سے لے کر اور مفتی تک کا کورس ہے۔ عالم بھی بنایا جاتا ہے، مفتی بھی بنایا جاتا ہے، حافظ، قاری، عالم سب کچھ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اب یہ سارا جو ایک میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، یہ جو چل رہا ہے یہ ایک کارخانہ ہے، اور یہ کارخانہ کیسے چل رہا ہے؟ اخراجات کے لحاظ سے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بندوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے نیک بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے اور وہ قدم بڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے روز اول سے اب تک کام رکا نہیں، نہ مسجد کا کام رکا ہے، نہ مدرسے کا کام رکا ہے، اور نہ رکے گا انشاءاللہ، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب صرف میرے اور آپ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا نام اس فہرست میں آتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی وقت مثال دی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ شعلے آسمانوں تک پھیلے ہوئے تھے، آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ اس دہکتی ہوئی آگ میں ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے اور ڈال رہی ہے اس پر۔ ارے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہہ رہی میں آگ بجھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس چڑیا سے پوچھا گیا کہ تمہاری چونچ میں جو پانی اس سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ چڑیا جواب دے رہی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آگ اس سے نہیں بجھے گی، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا نام اس فہرست میں آ جائے گا جو آگ بجھانے والے ہیں۔ آگ بجھانے والوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے میں اپنی سی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اس چڑیا نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جو بھی دین کا کام ہو، مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، اس کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیں، اور باقی کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے الیکٹریسٹی کا مسئلہ، بجلی کا بل۔ بجلی کا صرف کرنٹ لگتا تھا، اگر کوئی خدا نخواستہ بجلی کے تار کو چھو لے، اب پتہ چلا بجلی کے تار سے بھی کرنٹ لگتا ہے۔
بجلی کے بل ایسے آ رہے ہیں کہ پہلے ہم رو رہے تھے 50-60 ہزار روپے، وہ 80 ہزار کرتے کرتے اس وقت ایک بل آ رہا ہے 1,80,000 روپے کا۔ ذرا سوچیے، 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے بل آئیں گے تو کون ادا کرے گا؟ کہاں سے ادا کریں گے؟ اور ادا کرنا ہے لازمی، ادا نہیں کریں گے تو بجلی کٹ جائے گی۔ یہ ایک قسم کا عذاب چل رہا ہے۔ اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوچا گیا، سوچ بچار کی گئی، مشورہ کیا گیا۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم اس مسجد کے لیے، اس مدرسے کے لیے، اس پوری 4 دیواری کے لیے سولر سسٹم کا جو اس وقت طریقہ کار ہے بجلی حاصل کرنے کا، اس کو ہم اپنائیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ یقیناً بڑا اچھا سسٹم ہے۔ کئی مسجدوں میں، کئی مدرسوں میں، کئی جگہوں پر اس پر عمل ہو رہا ہے، کئی فیکٹریوں وغیرہ میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابتداءً جب ہم بات کرتے ہیں تو خرچہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے سیکریٹری صاحب نے معلومات کر کے مجھے بتایا کہ 1 کلو واٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اور ہماری اس مسجد مدرسے اس پوری 4 دیواری کے لیے 80 کلو واٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ 80 کلو واٹ انرجی حاصل کرنے کے لیے 80 لاکھ روپے درکار ہیں، اور 80 لاکھ روپے کا اعلان کر دینا بڑا آسان ہے، اس کے بارے میں سوچنا ایسا لگتا ہے یہ دیوانے کی بڑھ ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے جو پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں کہوں گا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اسی مسجد میں الحمدللہ ایسے نمازی موجود ہیں اور ان کے تعلق والے ایسے موجود ہیں، جب وہ آواز کو پھیلائیں گے، جب وہ دوسروں کو توجہ دلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ انتظام کرے گا یقیناً۔ فی الحال یہ انتظام کیا گیا ہے کہ مدرسے کے دفتر میں ہمارے مفتی اظہار صاحب کے دارالفتہ میں، ہمارے سیکریٹری صاحب جناب نذیر پٹیل صاحب کے پاس، اور خود میرے پاس 4 جگہوں پر 4 رسیدیں رکھوا دی گئی ہیں، موجود ہیں۔ جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس میں حصہ لیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا، فوری طور پر تو رقم نہیں آئے گی، لیکن یہ بھی الحمدللہ یہ ہے کہ ایک طرح سے گرمی کا موسم ختم ہو چکا ہے، اب سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو بجلی کے مسائل ذرا کم ہوں گے۔ جب تک سردی ختم ہو کے دوبارہ گرمی کا موسم آئے گا، اس وقت تک اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ یہ انتظام فرمائیں گے، اور اس وقت تک یہ پروجیکٹ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے نذیر بھائی نے مجھے مزید بتلایا کہ یہ اگر کام ہو جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجیے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ ریکوری بھی ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یہ ابھی تو یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ اسی والوں کے کہ الیکٹرک کے ہم محتاج ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا جب کہ ہم کے الیکٹرک کو بجلی دیا کریں گے، اور مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے فائدہ ہی فائدے کی صورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک میں نے لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے کر دی۔ اس تقریر کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ ہر شخص درد دل سے سوچے کہ میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر ڈالوں، اور اس بارے میں میں ہرگز پیچھے نہ ہٹوں، اور جناب علی اپنے حلقہ احباب میں بات کو چلایا جائے، اپنے عزیز رشتہ داروں میں، خاص طور سے وہ رشتہ دار جو ملک سے باہر ہیں، ان کو اگر توجہ دلائی جائے اور وہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب یہ مسجد اس وقت جو آپ کے سامنے یہ تعمیر ہے، یہ جو عمارت کھڑی ہے، یہ بھی کروڑوں کی ہے، اور پھر وہ تو پرانی بات تھی، اب آ جائیے اس کو صرف آپ کہنا چاہیے کہ رنگ روغن کروانا چاہیں تو بھی کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہے۔ تو ہر چیز میں یہی ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی بہت مشکل ہے، لیکن جب فکر و عمل دونوں ساتھ ہی ساتھ ہوں اور عمل کی قوت کو مضبوط کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان اپنی عمل کی قوت سے کیٹو پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کام کر لیتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ ساری معروضات پیش کی گئی ہیں۔ خدا کرے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں دل سے کہی ہیں، خدا کرے کہ وہ دل پر اثر کر جائیں، اور خدا کرے کہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں، اور اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ حضرات اس سلسلے میں نہ صرف خود تعاون کریں بلکہ دوسروں کو بھی توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتوں سے فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی۔ مولانا بشیر عثمانی صاحب انشاءاللہ العزیز نکاح پڑھائیں گے۔ نمازی حضرات سے دعائے خیر میں شرکت کی درخواست ہے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا
لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غردا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحے درست فرما لیں. اگلی صفحوں کو پہلے مکمل کیجئے. موبائل فون بند کر لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله کی اہلیہ کا آپریشن ہے ٹھیک 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 الله 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما یا اللہ جو گناہ دن کے اجالے میں کیے معاف فرما یا اللہ جو رات کی تاریکی میں ہوئے معاف فرما یا اللہ جو جان بوجھ کے ہوئے معاف فرما یا اللہ جو نادانستہ ہوئے وہ بھی معاف فرما یا اللہ گناہوں سے ہمارے نام اعمال کو پاک صاف فرما الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما حنیف صاحب کی ہمشیرہ کا آج اوپن ہارٹ آپریشن ہے چھوٹے بچے تشہیر وہ بھی سخت بیمار ہیں اسی طرح حافظ نعمان فاضل صاحب کی اہلیہ کو کینسر بتایا گیا ہے جناب یحییٰ صاحب بھی بیمار ہیں جناب لائق صاحب کی اہلیہ بھی بیمار ہیں ان کا آج آپریشن ہے دعا کریں اللہ پاک ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کے مسائل غیب سے حل فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين